بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی رات کی جو صدیوں سے مسلمانوں کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ ایک ایسی رات جسے مغفرت، رحمت اور رجوع الی اللہ کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلامی تقویم میں کچھ مہینے اور کچھ راتیں ایسی ہیں جنہیں خاص روحانی اہمیت حاصل ہے۔ شب برات بھی انہی بابرکت راتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ لیکن اس رات کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے بارے میں درست اور متوازن سمجھ کیا ہونی چاہیے، یہی ہم اس ڈاکیومنٹری میں جانیں گے۔ شب برات دراصل شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ لفظ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات یا چھٹکارا، یعنی ایسی رات جس میں بندہ اللہ کی رحمت سے نجات اور بخشش کی امید رکھتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے اور اسے تیاری اور اصلاح کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث کی بعض روایات میں اس رات کا ذکر ملتا ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خصوصی رحمت فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پکار کر فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ تاہم علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ ان روایات کی اسناد کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ کچھ علماء ان کو قابل قبول قرار دیتے ہیں، کچھ انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک متوازن نقطہ نظر اختیار کیا جاتا ہے کہ اس رات کو عبادت کرنا جائز ہے، مگر اسے دین کا لازمی حصہ قرار دینا درست نہیں۔ شعبان کے مہینے کی اہمیت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ اعمال کی پیشی کا مہینہ ہے، یعنی بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ پہلو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ رمضان سے پہلے کا یہ وقت خود احتسابی، اصلاح اور تیاری کا وقت ہے، اور شب برات اسی مہینے کے درمیان میں آتی ہے جو انسان کو رک کر سوچنے کا موقع دیتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر وہ عبادت جو عام دنوں اور راتوں میں جائز ہے، اس رات بھی کی جا سکتی ہے، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، دعا مانگنا، توبہ و استغفار کرنا اور صدقہ دینا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام اعمال نفلی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو فرض یا لازمی سمجھنا درست نہیں۔ عبادت کی اصل روح نیت اور اخلاص میں ہے، مقدار میں نہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر رات کے وقت جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں مدفون مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی۔ اسی بنیاد پر بعض علماء اس رات قبرستان کی زیارت کو جائز قرار دیتے ہیں، مگر اس کا مقصد صرف دعا اور عبرت ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی رسم یا مخصوص تہوار جیسی سرگرمی۔ وقت گزرنے کے ساتھ مختلف علاقوں میں شب برات کے ساتھ کئی رسمیں جڑ گئیں، جیسے آتش بازی، چراغاں، خاص کھانے پکانا یا اجتماعی شور شرابہ۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو یہ ثقافتی روایات ہیں، دینی عبادات نہیں۔ اسلام عبادت میں سادگی، خاموشی اور دل کی حاضری کو پسند کرتا ہے۔ علماء کی آراء اس موضوع پر مختلف رہی ہیں۔ کچھ علماء شب برات کی فضیلت کے قائل ہیں اور انفرادی عبادت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس رات کو عام راتوں کی طرح ہی سمجھنا چاہیے، لیکن دونوں مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ گناہوں سے بچنا، توبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر حال میں بہترین عمل ہے۔ اگر ہم اس رات کو ایک موقع کے طور پر دیکھیں تو یہ دل کی صفائی کی رات بن سکتی ہے، معافی مانگنے کی رات، کینہ چھوڑنے کی رات، رشتے درست کرنے کی رات، کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ دل میں بغض رکھنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ سوچئے، اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے، کسی کا حق واپس کر دے، کسی سے معافی مانگ لے اور اللہ سے تعلق مضبوط کر لے تو ایک رات واقعی زندگی بدل سکتی ہے۔ روحانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نیک لوگ خاص راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے تھے، لیکن وہ اسے دکھاوا نہیں بناتے تھے۔ ان کی عبادت خاموش، خفیہ اور خالص ہوتی تھی۔ یہی اصل روح ہے۔ شب برات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی محدود ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ رات ہمیں رک کر سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ
کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کس طرف جانا ہے۔ کون جانتا ہے کہ اگلا سال ہمیں ملے یا نہ ملے؟ اس لیے دانشمندی یہی ہے کہ جب بھی موقع ملے اللہ سے اپنا تعلق درست کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، دلوں کو صاف کرے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔